جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ہم نے عمرے کے لیے بیت اللہ جانا ہے۔ صحابہ نے تیاریاں کر لیں۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے جسے حدیبیہ کا مقام کہتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم وہاں پر پہنچنے سے پہلے اپنے کسی آدمی کو اپنا مشیر بنا کے، اپنا قاصد بنا کے وہاں پہ بھیجیں جو اجازت لے۔ تو پہلے تو صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر طے پائے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب میں مسلمان ہوا اس کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ میرے بہت زیادہ جھگڑے ہیں۔ اگر آج میں ان کے سامنے جاؤں گا تو پھر وہ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، اور جو آپ کو اجازت ملنی ہے وہ میری وجہ سے نہ مل سکے، اس لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک ایسا شخص بتاتا ہوں جس کو آپ بھیجیں گے وہ اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتائیے کون سا آدمی ہے؟ میں عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے بھیجا کہ جا کے وہاں پہ اجازت لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت عثمان مکہ کی طرف چلے۔ اس وقت جو مکہ کا بڑا سردار تھا وہ تھا ابو سفیان۔ جب اسے کہا کہ میرا نبی اپنے 1450 صحابہ کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے، عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے اے عثمان، ہم تجھے تو منع نہیں کرتے، تو جتنے مرضی چاہے طواف کر، جتنے مرضی عمرے کر، لیکن ہم تیرے نبی کو اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان کہنے لگے میرے ساتھ اگر عمرے کی سعادت میں میرا نبی نہیں ہوگا تو میں عمرہ نہیں کروں گا۔ گرفتار کر لیا، باقی صحابہ کو چھوڑ دیا گیا۔ غلط افواہ پھیلتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو میرے نبی غصے میں آگے، روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہنے لگے اے صحابہ کہ اب ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بغیر واپس نہیں جانا، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا چل رہا ہے پتہ کہ وہ شہید ہو گئے ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں جانتا۔ انبیاء کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، صحابہ کو اکٹھا کیا حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت کے نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، جو آدمی میرے ساتھ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے وہ آئے اور آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ سارے صحابہ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے، اور ساتھ اقرار بھی کرتے رہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بغیر واپس نہیں جائیں گے، چاہے ہم ذبح ہو جائیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہاتھ نیچے
باقی سب صحابہ کا ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر۔ پھر میرے نبی نے کہا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے چاہ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو، دوسرے ہاتھ کو صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ پھر جب میرے نبی نے ہاتھ اوپر رکھا، پھر اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ کے اوپر میرے اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، کہ اللہ بھی اس بیعت کے اندر شریک ہو گئے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے شریک ہو گئے۔ یہ جو بیعت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پہ درخت کے سائے کے نیچے کی، اسے کہتے ہیں بیعت رضوان۔